دوستو، کافی عرصے سے ہم آپ کو بتاتے آ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی اسٹیبلشمنٹ، ان کی فوج کے درمیان بڑی شدید گرما گرمی چل رہی ہے اور ان کے آپس میں لڑائی ہے۔ اس صورتحال میں حالیہ کچھ عرصے پہلے یو ایس جوائنٹ چیف آف اسٹاف کے آرمی کے جنرل ہیں مارک میلے، انہوں نے کہا ہے کہ چائنا اس پوری بیماری کا ذمہ دار نہیں ہے اور نہ ہی یہ بیماری چائنا سے آئی ہے، لہٰذا نہ انہوں نے یہ بنائی ہے نہ وہ اس کے ذمہ دار ہیں۔ یہ اصل میں ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک پیغام تھا کہ ان کی فوج نہیں چاہتی کہ کسی قسم کی لڑائی ہو، اسی لیے انہوں نے یہ بیان دے کر معاملہ کلیئر کرنا چاہا۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ ہے کہ وہ باز نہیں آ رہے، کیونکہ انہوں نے جیتنا ہے الیکشن، اور اس الیکشن کو جیتنے کے لیے ان کے پاس جو سب سے میجر ہتھیار ہے، جو کہ وہ چائنا پر بلیم کرے گا، جس طرح بھارت پاکستان پر کرتا ہے۔ اب ایک بہت ہی بڑا زبردست آرٹیکل جو کہ واشنگٹن پوسٹ میں لکھا گیا ہے، اصل میں یہ ان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے پیغام تھا ان کی عوام کو، ڈونلڈ ٹرمپ کو، کہ اگر آپ چائنا کے ساتھ جنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو امریکہ کی کئی ریاستیں معاشی بحران کی وجہ سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی۔ لیکن اس سے زیادہ بڑی جو بات ہے وہ یہ کہ امریکہ اس جنگ کو بڑی بری طرح سے ہارے گا۔ امریکی فوج نے کہا ہے کہ اگر تمام امریکن سمجھتے ہیں اور ٹرمپ بھی کہ $1 ٹریلین ہر سال اپنی فوج اپنے ڈیفنس پر لگا کر چائنا کو ہرا پائیں گے تو یہ ہماری سب سے بڑی بھول ہوگی۔ امریکہ کا ایک ریکارڈ رہا ہے کہ وہ کبھی بھی چائنا سے نہیں جیت سکا، ہر لحاظ سے پیچھے ہے، چاہے میڈیا کے ذریعے لڑائی لڑنے کی کوشش کی ہو یا دوسرے ملکوں کو ساتھ ملا کر لڑنے کی کوشش کی ہو، لیکن ہمیشہ سے امریکہ کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس آرٹیکل کے اندر انہوں نے اپنے ایک اہم ترین شخص جس کا نام ہے کرسٹن بروز، اس سے کتاب لکھوائی ہے، جو کہ فارمر اسٹاف ڈائریکٹر ہیں سینٹ آرمڈ سروس کمپنی کے، اور یہ بڑے کلوز ایڈوائزر رہ چکے ہیں سینیٹر جان مکین کے، جو کہ اب اس دنیا میں نہیں رہے ہیں۔ اور اس کتاب کے ذریعے پھر اس کو پوری دنیا کے اندر ہائی لائٹ کروانے کا مقصد یہ تھا کہ ٹرمپ باز آ جائے، چائنا سے لڑائی نہ لڑے، پھر یہ نہ ہو کہ امریکہ کا کچھ بھی باقی نہ رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ چائنا کے پاس اتنی ٹیکنالوجی ہے، مثال انہوں نے یہ دی کہ ہمارا جو جاسوسی نظام ہے، کمیونیکیشن سیٹلائٹ سسٹم ہے، وہ بری طرح برباد ہو جائے گا۔ لیکن یہ کیسے ہوگا؟ چائنا کے پاس جو 5G ٹیکنالوجی ہے وہ امریکہ سے بہتر ہے۔ چائنا نے پچھلے 15 سے 20 سالوں میں اپنی ٹیکنالوجی اور ہتھیاروں کا کام خاموشی سے کرتا رہا ہے۔ وہ امریکہ کی طرح دنیا میں جا کر نہ ہی پراکسی جنگیں لڑتا رہا ہے، نہ ہی کسی ملک پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے، نہ ہی بدماشی کرتا رہا ہے۔ چائنا اس وقت ٹیکنالوجی میں اتنا آگے بڑھ چکا ہے، وہ اپنے آرٹیکل میں یہ لکھتے ہیں کہ امریکہ کا سب سے پہلے جو جاسوسی کا سسٹم ہے وہ ڈسیبل ہو جائے گا، جس کے بعد ہم چائنا سے جنگ نہیں لڑ سکتے، اور پھر جاپان اور ساؤتھ چائنا کے اندر جو امریکن ایئر بیسز ہیں وہ بری طرح چائنا کے میزائلوں سے تباہ ہو جائیں گی، اور ان کے ایئر کرافٹ کیریئر چائنا سے بچنے کے لیے اپنی جان بچانے کے لیے بھاگتے پھریں گے، اور امریکہ کے F-35 کسی بھی صورت میں چائنا کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے، یعنی امریکہ پوری طرح تباہ ہو جائے گا۔ امریکی جیٹ جب تک اپنے جہاز میں ریفیول کرنے جائیں گے، اتنی دیر میں چائنا انہیں گرا دے گا۔ اس کے بعد چائنا کئی امریکن فوجیوں کو اندھا کر دے گا۔ اس بات کا آرٹیکل میں ذکر ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ چائنا کے پاس ایسی ٹیکنالوجی موجود ہے جو ہمیں اندھا بہرا کانا کر دے گا، لہٰذا اس تمام صورتحال کے اندر جنگ کو ایوائڈ کریں۔ اور انہوں نے کہا کہ کانگریس کے اندر امریکن کی ایک لوبی بیٹھی ہوئی ہے جو کہ مہنگے ترین ہتھیاروں کی خریداری کرتے ہیں۔ انہوں نے ٹرمپ کو کہا ہے کہ لاک ڈاؤن ہمارے لیے ایک نعمت ہے، ہم بیٹھ کر اپنی پالیسی کو دیکھیں، نہ کہ ہم چائنا کے ساتھ جنگ کرنے کی تیاری کریں، ہم لڑیں گے تو کچھ بھی نہیں بچے گا۔
اگر امریکہ کی چائنا کے ساتھ جنگ ہوتی ہے تو امریکہ کو اتنی بڑی تباہی کا سامنا ہوگا کہ ان کی اسٹاک مارکیٹس کریش کر جائیں گی، انویسٹرز بھاگ جائیں گے، پوری طرح امریکہ میں معاشی بحران آ جائے گا، جس سے بہت ساری ریاستیں بغاوت پر اتر آئیں گی، اور جب وہ بغاوت پر اتر آئیں گی تو امریکہ ہو یا کوئی اور ملک ہو، اس کے ٹوٹنے کے آثار بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ یہ افغانستان نہیں ہے۔ ابھی حال ہی میں چائنا امریکہ کو بڑا ہی خفیہ پیغام دے چکا ہے کہ نہ تو ہم عراق ہیں، نہ ہم افغانستان ہیں، اور نہ ہی ہم کوئی اور ملک ہیں۔ اور آپ دیکھیں ابھی حال ہی میں امریکہ اپنی افغانستان کی شکست کا ملبہ پاکستان پر ڈال رہا تھا، اور جب یہ ٹرمپ صدر بنا تھا تو اس نے آتے ہی یہ بیان دیا تھا کہ پاکستان نے ہمیں ہمیشہ بیوقوف بنایا ہے۔ یہ اب صورتحال ہے کہ اچانک چائنا کے خلاف محاذ انہوں نے کھول دیا ہے، اپنے بامز بھیجنا شروع کر دیے ہیں، B-1 ہو یا B-54 ہو، ساؤتھ چائنا میں، اور تائیوان کا مسئلہ کھڑا کر دیا ہے۔ اس تمام صورتحال میں امریکن فوج نے ٹرمپ کو خاموش پیغام دے دیا ہے کہ اگر امریکہ جنگ کرے گا تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ دوستو، مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل دی میسج کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ تھینکس فار واچنگ ویڈیوز۔